الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتے ہی یہ بحث زبان زد عام ہو جاتی ہے کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانا جائز ہے یا کہ نہیں۔ یاد رہے جو لوگ بھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن مناتے ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا رہے ہیں۔ لیکن کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا یہی تقاضا ہے کہ ہم ان کا میلاد منائیں، یا محبت کا تقاضا کچھ اور ہے، یا محبت کا معیار کچھ اور ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تقاضا اور معیار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورۃ الحشر آیت نمبر 7 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جس چیز کا اللہ کے رسول تمہیں حکم دیں اس پر عمل کرو، اور جس چیز سے منع کر دیں اس سے باز رہو۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تقاضا کہ ہر عمل کرنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھا جائے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے وہ عمل ثابت ہے تو ضرور کریں، لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ہمیں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی تو اس عمل میں بھلائی نہیں ہو سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الامور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم میری سنت اور خلفاء راشدین جو کہ ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت کو دانتوں کے ساتھ مضبوطی سے تھام لو، اور خبردار دین میں بدعات داخل کرنے سے بچنا، بے شک دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اب جہاں تک عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن منانے کا سوال ہے تو نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عمل کیا، نہ ہی خلفاء راشدین صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور نہ ہی تابعین اعظام نے اس قسم کا کوئی عمل کیا ہے۔ اس بات میں بھی ہمیں کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے کہ صحابہ اکرام، خلفاء راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین اعظام ہم سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو جاننے والے، اس سے محبت کرنے والے، اور ہم سے زیادہ شریعت اسلامیہ پر عمل کرنے والے تھے۔ تو جب ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا کوئی ثبوت نہیں مل رہا، خلفاء راشدین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں مل رہا، تو پھر ہم کیوں اتنے دھڑلے سے اس بدعت کی پرورش کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جو دین اسلام میں کسی ایسی چیز کا اضافہ کرے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اس کا عمل اللہ کے ہاں مردود ہوگا۔ اللہ کی طرف سے دین کی تکمیل اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دین کی کما حقہ تبلیغ کے باوجود بدعات ایجاد کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ نہ تو ابھی دین مکمل ہوا ہے اور نہ ہی اس کی تبلیغ کا حق ادا ہوا ہے۔ دین میں بدعات ایجاد کرنا دین کے معاملہ میں اعتراض کرنے کے مترادف ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی توفیق سے دین اسلام امت تک پہنچا دیا اور ہمیں ہر وہ عمل بتا دیا جو ہمیں جنت میں لے جا سکتا ہے، اور ہر اس عمل سے خبردار کر دیا جو ہمیں جہنم میں لے جا سکتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء سے افضل خاتم الانبیاء ہیں۔ اگر ان کی ولادت کے دن کو عید کے طور پر منانا اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودگی کا سبب ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سلسلے میں ضرور اپنی امت کی رہنمائی فرماتے، لیکن نہ تو خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عمل کیا، اور نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایسا کوئی عمل کیا، اور نہ ہی ہمیں کرنے کا حکم دیا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دین کے معاملے میں وہیں تک رہیں جہاں تک ہمیں بتا دیا گیا ہے، اپنی منمانی کر کے اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا جو صحیح معیار ہے اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔